صاف کر دیا. کیا انداز سے مارا ہوگا. جب بھی بہکانے والے چاہے پتھر ہوں چاہے انسان ایک امام وقت کے سامنے آ جاتے ہیں تو امام اس کو توڑنے میں یا مارنے میں کبھی تاخیر نہیں کرتا. تو بت جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. بیٹھے رہتے ہیں خاموش. بہت اچھا جملہ ہے فاتح ٹیکس اللہ کا سنیے. ہے تو بت مگر انہیں میدان میں چھوڑ دیں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. ایک سلوات بھیج دیں محمد والے. تو ایک ایک کو توڑ دیا. اس کے بعد جو ہاتھ میں تھا ہتھوڑا جو بھی کہہ لیں ہتھیار وہ انہوں نے بڑے والے بت کے گلے میں ٹانگ دیا اور ٹانگ کے وہاں سے نکل آئے. جب یہ لوگ عید کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے. اپنے خداؤں کی مدد کرو. ایک سلوات بھیجے نعرہ ہے یہ. تو یہ پہلا موقع ہے جہاں پر اللہ مدد نہیں, ان کا خدا مدد نہیں کر رہا بلکہ یہ خود خدا کی مدد کر رہے ہیں. تو یہی فرق ہے ووٹ لینے والے میں اور ووٹ دینے والے میں. یہی فرق ہے. جو ووٹ لیتا ہے وہ اصل میں لوگوں سے مدد مانگتا ہے اور جو ووٹ کا محتاج نہیں ہوتا وہ کبھی مدد نہیں مانگتا. ابن ابی الحدید نے جملہ کہا علی کی فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ سب علی کے محتاج تھے, علی کسی کے محتاج نہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. یہاں اب جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا فتح ہے, جوان ہے کہ جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں, اس نے یہ کام کیا ہوگا. بلائے گئے جناب ابراہیم اور ان سے سوال کیا گیا تو لفظ استعمال کریں بل فعلہ کبیرہم. بل کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں پر جھوٹی بات جو ہے جھوٹ نہیں رہتی. جیسے آپ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اکثر شاید یہ ہوا. تو شاید لگانے کے بعد اگر بات غلط بھی ہے تو آپ پر الزام نہیں آئے گا. جب بھی کہے گا آپ نے تو غلط کہا تھا, کہ بھئی شاید بھی تو کہا تھا ساتھ میں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ کل میرے وہاں مجلس سے آ جائیے گا تو آپ پلٹ کہیں شاید. لیکن آپ لوگ نہیں کہتے نا شاید, آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے. وہ انشاءاللہ بھی اچھا لفظ ہے کہ کیا کریں. جب کوئی کہے کہ آپ نے تو انشاءاللہ کہا تھا مجلس میں آئیں گے, کہا یہ تو کہا تھا انشاءاللہ. اللہ اگر چاہے گا تو مجلس میں آئیں گے, اللہ نے چاہا ہی نہیں. تو آج کل مسلمانوں میں یہ فقرہ رائج ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ جناب ابراہیم نے کہا بل, میں نہیں بلکہ شاید اس نے کیا, اگر بول سکتا ہو تو اس سے پوچھ لو. اب وہ جو ہے سمجھ گئے کہ ابراہیم جواب دے رہے ہیں ہمیں. تو انہوں نے فوراً پلٹ کر کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ان کو آگ میں جلا دو. اور نمرود نے بھی کہا کہ ہاں جلا دو, اس لیے کہ اب وہ بھی مخالف ہے. اب ایک آدمی کے لیے کتنی آگ جلائی گئی, اتنی آگ جلائی گئی کہ پرندہ بھی پرواز نہیں کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے گیس کے بارے میں ڈسکوری چینل وغیرہ پہ کہ کتنی ہائٹ کے اوپر وہ پرواز کرتی ہیں. کم سے کم 1 میل اوپر اس کے شعلے جا رہے تھے, جبھی تو پرواز نہیں کر رہی ہے کوئی چڑیا. ایک آدمی کو جلانے کے لیے مجھ سے آپ کہیں, میں تو انڈیا کا رہنے والا ہوں, ایک آدمی کو جلانے میں کتنی لکڑی چاہیے میں بتاؤں گا آپ کو. 1 من 2 من 3 من, یا اتنی آگ جلا دی گئی ہے ایک آدمی کو جلانے کے لیے, وہ بھی ابراہیم. تو آخر نمرود چاہتا کیا تھا؟ نمرود اصل میں ابراہیم سے منوانا چاہتا تھا, ابراہیم کو مارنا نہیں چاہتا تھا.
یہ پوری ٹیکٹکس جو کھیلی جا رہی ہے صرف ابراہیم کو خوف زدہ کر کے ان سے اپنی بات منوا لینا ہے، لہذا آگ بڑی سے بڑی بتائی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایک ٹیکٹکس ہے کہ اتنا خوف زدہ کر دو کہ سامنے والا مان لے۔ ابراہیم نے بڑے اطمینان سے آگ جلاؤ، چاہے جتنی جلاؤ۔ اس میں 2 جانور بھی تھے، ایک جانور پھونک مار رہا تھا اور ایک جانور جو ہے پانی ڈال رہا تھا۔ تو شریعت نے کہہ دیا کہ بھئی اس جانور کو مارو نہیں، یہ جناب ابراہیم کے لیے جو آگ جلی تھی اس کے اوپر یہ پانی ڈال رہا تھا، بچھا رہا تھا۔ کون ہے؟ ہاں، مینڈک ہے۔ اور جو پھونک مار رہی تھی وہ آپ کی چھپکلی، دونوں میں، یعنی ایک جو ہے امامت کو بچانا چاہ رہا ہے اپنے انداز میں، ایک جو ہے وہ اذیت ہے۔ تو آج تک جو ہے آپ چھپکلی کو دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، مینڈک کو دیکھتے ہیں تو رحم آتا ہے، سب چھوڑو، کوئی مارتا نہیں ہے مینڈک کو، فطری طور کے اوپر۔ کہاں ابراہیم کا زمانہ اور کہاں یہ مینڈک اور چھپکلی، وہ امامت، وہ آگ۔ اگر آج ہم کسی کو دیکھ کر یا کسی کا نام سن کر غصہ آ جاتا ہے، سلمان کا نام سن کر محبت آ جاتی ہے، فلاں 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 کو سن کر جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے، تو یہ فطری ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو مینڈک اور چھپکلی کو نہیں چھوڑا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا، اور اس کو بھی منجنیق پہلی مرتبہ تاریخ میں بنایا گیا اور ان کو جناب ابراہیم کو اس میں پھینکا گیا، اور جناب ابراہیم فضا میں ہے۔ کتنی دیر لگی ہے فضا میں جاتے ہوئے جناب ابراہیم کو، یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چل رہے ہیں اور وہاں سے جبرائیل خداوند عالم سے کہہ رہے ہیں پالنے والے ایک ہی بندہ تو تھا جو تیرا نام لے رہا تھا، وہ بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ بچا لو، اور یہ آتے ہیں جبرائیل، اے ابراہیم کوئی کام ہے؟ ابراہیم نے کہا مدد چاہیے، ضرورت ہے، مگر تم سے نہیں چاہیے۔ اب یہ معیار بڑھتا جا رہا ہے۔ جناب نوح کی حد تک جو تھا جبرائیل آ کے زخموں کو منتمل کرتے تھے، اب یہ ابراہیم ہے۔ جناب نوح نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، مگر امام نہیں ہے، یا امامت کی پہلی منزل۔ تو اب جو ہے جناب جبرائیل نے کہا کہ نہیں، تم سے نہیں چاہیے۔ 3 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ رد، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جب امامت ابراہیمی منزل پر آ جائے تو وہ ملک سے بھی مدد نہیں لیتی، اس لیے کہ وہ ملک کا بھی امام ہوا کرتا ہے۔ سلوات بھیجے محمد والا، ملک کا بھی امام۔ اور خداوند عالم نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں میرا بندہ کسی سے مدد نہیں لے گا۔ پہنچ گئے آگ میں، اور خدا نے بس اتنا کہا یا نارو کونی وبردن وسلام علی ابراہیم۔ حکم دے رہا ہے، اور یہ حکم اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آگ کی صفت نہیں ہے جو بدلی جا رہی ہے، آگ کی حقیقت بدلی جا رہی ہے۔ صفت بدلنا آسان ہے، کسی جاہل کو عالم بنانا آسان ہے، مگر حقیقت ہی بدل دیں یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آگ پیدا ہی کی گئی ہے جلانے کے لیے، اور آگ رہے، جلانے کی حقیقت چھین لی جائے، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ یا اللہ کا کام ہے یا اس امام کا کام ہے جو آگ میں جا رہا ہے۔ تو پہلی منزل امامت وہ ہے جہاں پر اشیاء کی حقیقت میں تبدل پیدا کر دے، تو آخری منزل امامت وہ ہوگی جہاں پر جب چاہیں گے امام وہاں پر وہ تبدل پیدا کر دیں گے، ٹھوکر ماریں گے، خزانے نکل آئیں گے۔
اور اگر اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ آئے گا. ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد. یہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بیٹھنے کے بعد بات ختم. تو یہ ربوبیت ساتھ دے رہی ہے جناب ابراہیم کو, اور یہی ثابت کر رہے ہیں ابراہیم کہ تو رب نہیں ہے, میرا خدا آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہی رب ہے. اس کے بعد جناب تھوڑا سا ٹائم ہے, جبائیاں تو آپ لوگ لے رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد بھائی. ویکنڈ ہے, ایک صلوات بھیجتے محمد بھائی. دوسرا واقعہ ذرا سا بڑا ہے مگر میں اس کو لپیٹ لیتا ہوں تھوڑا سا. یہ پہلی جنگ جناب ابراہیم کی ربوبیت کے سلسلے میں نمرود سے, اور دوسری جنگ جناب موسیٰ کی ہے فرعون سے. جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور دربار میں پہنچتے ہی کہا, پالنے والے مجھے بھیج تو رہا ہے تو, مگر میرے لیے ایک وزیر بنا دے. کہا موسیٰ تم رسول ہو, تم پیغمبر ہو, یہ وزیر بھی چاہیے, خلیفہ بھی چاہیے, اور وہ چاہیے جو تم میں سے ہو. وزیر من اہلی, جو میرے اہل میں سے وزیر ہو. یہ دعا کر رہا ہے, اور جناب موسیٰ کی دعا خدا قبول بھی کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے تمہارے لیے ہارون کو بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ سے پہلے وزیر بنایا جاتا ہے, خلیفہ بنایا جاتا ہے, مرنے کے بعد نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والا. اسی لیے رسول خدا نے غدیر میں یاد دہانی کرائی تھی, اصل اعلان ذوالعشیرہ میں کر دیا تھا. یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ ذوالعشیرہ تک تم کافر تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والا. تو یہ پہنچے تو خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے. ان کے اندر تھوڑی سی لکنت تھی زبان میں, جناب موسیٰ میں لکنت تھی زبان میں, اور اس کی وجہ بھی ہے. وہ یاد ہے آپ کو وجہ؟ ہاں, جب انہوں نے موسیٰ, کس نے کہا مولانا ہمارے وہاں کوئی نبی ہے جو بہت طاقتور ہو یا کچھ. میں نے کہا بھائی موسیٰ کے علاوہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا. کہ ان کو کیوں بھیجا؟ کہا قوم بھی ایسی تھی جس کو ٹیک کیئر کرنا تھا, تو عصا کے ساتھ بھیجا. ذرا مکے میں جناب موسیٰ کے اور ہاتھ میں بہت طاقت تھی. وہاں پیدا ہوئے, ماں کو حکم ہوا, اور ماں کو بھی کیسا حکم ہوا سنیے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ, ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کے اوپر. کیا وحی کی؟ کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر, تابوت میں رکھ کر ڈال دیں. اسی تابوت کو بعد میں تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو جس تابوت میں رکھا گیا تھا وہ بعد میں تابوت سکینہ کیوں ہو گیا؟ کہ جب بھی اس تابوت کو دیکھتے تھے ہمیں سکون ملتا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو تابوت سکینہ ہے. وہ پورا واقعہ ہسٹری اس کے پیچھے ہے. انشاءاللہ مولانا کبھی آپ کے سامنے اس کو ذکر کریں گے, اور یا ذکر کر چکے ہوں گے. تو یہاں پر انہوں نے حکم دیا ڈالنے, اور یہ بڑی مشکل ہوتی ہے ماں کو, جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ اپنا. تو خداوند عالم تسلی دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں, میں اس کا رب ہوں, گھبراؤ نہیں. تمہیں تو ربوبیت کا تھوڑا سا حصہ ہم نے دیا ہے, پوری ربوبیت تو ہمارے پاس ہے. اس کو ڈال دو, اور ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ بہت جلد اس بچے کو پھر تم سے ملا دیں گے, اور اس بچے کو ہم رسول بنائیں گے. ڈال دیا انہوں نے. اب یہ تابوت بھی عجیب ہے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں چل رہا ہے, بلکہ پانی کے بہاؤ کے برعکس چل رہا ہے. پانی تو محل کی طرف سے دور جا رہا ہے, مگر یہ تابوت جو ہے محل کی طرف جا رہا ہے. تو ایک جملہ تو کہوں گا کہ جو انسان بہاؤ کے ساتھ چلا جائے
آپ نے مچھلیوں کو دیکھا ہے نا، جو مچھلی بہاؤ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے وہ مردہ ہوتی ہے، اور جو پانی کے بہاؤ کے برعکس چلے اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو اپنی زندگی کی علامت بتا رہے ہیں جناب موسیٰ کہ صندوق گیا، اور وہ بہن جو تھی وہ چھوٹی سی کلثوم ساتھ میں لگی ہوئی، کلثوم ساتھ میں لگی ہوئی ہے، اور دیکھتی جا رہی ہے کہ میرے بھائی کا جو ہے تابوت کہاں جا رہا ہے۔ اتنے میں وہ ٹہلنے کے لیے نکلا فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ، اور اتنے میں صندوق جناب آسیہ نے دیکھ لیا، اور جیسے ہی دیکھا ویسے ہی کھولا تو برجستہ کہا کہ یہ تو بچہ ہے، خوبصورت ہے موسیٰ، اے فرعون ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنا لو اس کو۔ لے کر پہنچ گئیں اور دودھ پینے کا وقت آ گیا۔ قرآن مجید نے کہا ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام ماؤں کا دودھ حرام کر دیا سوائے ان کی ماں کی۔ پالنے والے بالغ ہونے کے بعد تکلیف ہوتی ہے، ایک صلوات ہے جو محمد والے ہے نا، 15 سال کے بعد ہی تو تکلیف ہوگی شریعت والی۔ یہ تو بچہ ہے، اعتراض کوئی نہیں مسلمان کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے حرام کر دیا موسیٰ کے اوپر تمام ماؤں کا دودھ۔ اب موسیٰ پہچانے کیسے کس کا دودھ حرام ہے؟ تو یہ تو شکایت کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ بچپنے میں یہ تکلیف کیا دے رہا ہے اللہ، یہ کیسے بچہ پہچانے گا؟ نہیں، اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ عام بچہ نہیں ہے، جس کو میں عہدہ دے کر پیدا کرتا ہوں اس کو وہ عقل بھی دے کر پیدا کرتا ہوں جس سے وہ تمیز کر سکے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں پر۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور جناب موسیٰ نے کسی کا دودھ ہی نہیں پیا۔ جب سب پلانے والیاں کوشش کر چکی تو موسیٰ کی بہن کلثوم سامنے آئی، اور جملہ سنیے گا، کیا میں تمہاری رہبری کروں؟ حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہبری کروں اس بیوی تک جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں مگر احسان لیتے ہوئے نہیں۔ ایک صلوات دے محمد والے۔ کہا کہ ہاں بھائی جب کسی کا نہیں پی رہی ہیں تو اسی کو لے آؤ جس کا پی لے۔ وہ گئے اپنی ماں کو لے آئیں۔ قرآن مجید کی آیت اور اللہ کا وعدہ پورا۔ موسیٰ نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا۔ اب مادر موسیٰ پر تو وحی ہو جائے اور مادر علی پر وحی نہیں ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان ماں جو ہے وہ ایک محفوظ جگہ پر جاتی ہے جہاں پر لوگ موجود ہوں اور مدد کر سکیں۔ یہ کون سی ماں ہے جو اکیلی کعبے کے پاس چلی آئی ہے؟ دیوار میں شگاف ہوتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ گر نہ جائیں۔ یہ کون سی ماں ہے جو دیوار کے شگاف ہونے کے بعد داخل ہو رہی ہے، بھاگ نہیں رہی ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وہی اور میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جھٹکا لگے